أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة محمد رسول الله محمودا الذي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اکیسواں پارہ سورہ العنکبوت، 21ویں پارے کی یہ پہلی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر اور معانی کے حوالے سے گزشتہ خطبات سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد امتحان آئے گا۔ دنیا کی اس زندگی میں اللہ تعالی آزمائیں گے، پرکھیں گے کہ کون اللہ پر ایمان لانے کے دعوے میں سچا ہے اور کون اس معاملے میں جھوٹا ہے۔ اور امتحان اور آزمائشیں مختلف صورتوں کی ہیں۔ پھر آگے چل کے مختلف اقوام کا تذکرہ ہوا کہ جنہیں جب اللہ کا پیغام پہنچایا گیا تو انہوں نے اپنے انبیاء کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ قوم نوح، قوم ابراہیم اور اسی طرح عاد اور سمود، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کا اختصار کے ساتھ تذکرہ ہوا اور پھر فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک کو ان کے جرم کی پاداش میں اللہ نے مختلف عذابوں کے ذریعے مٹا دی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنانے والے، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسروں کے قانون کو تسلیم کرنے والے، ان کی مثال مکڑی کی ہے جو ایک جالا بناتی ہے، گھر بناتی ہے، جبکہ اس کا گھر تمام گھروں میں سب سے بودا ہے، سب سے کمزور ہے۔ ہوا کے چند تھپیڑے اس کو توڑ ڈالتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا معبود بنانے والے مکڑی کے جالوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اور ان جالوں میں انتہائی حقیر حشرات الارض پھنستے ہیں۔ اسی طرح جو ایمان میں انتہائی کمزور ہو جائے وہ دنیاوی ان جالوں کے اندر پھنس جاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے یہ مثالیں بیان کی ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے سے سمجھ سکو۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے،
اور اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں رکھی۔ اب فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی جانب وحی کیا گیا ہے کتاب میں سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجیے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، یقیناً نماز فحاشی اور نافرمانی کے کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ علم رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، جو بنا رہے ہو، جو عمل کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ در حقیقت اہل ایمان کو وہ اصول اور ضابطے سکھلا رہی ہے جن پر عمل کر کے دنیا کی زندگی میں ایمان پر ثابت قدمی اختیار کی جا سکتی، امتحان میں پورا اترا جا سکتا۔ اس لیے کہ ہم جب دنیاوی زندگی کے امتحانوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ امتحان بڑا مشکل ہے، اور یقیناً یہ کوئی آسان نہیں۔ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا مظاہرہ کرنا، اور اس میں بہت ساری اپنی من پسند چیزوں کو چھوڑنا، اپنی چاہتوں کو چھوڑنا، حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے حلال کے دائرے کے اندر رہنا، حلال کمانا، حلال تعلقات کے اندر اپنے آپ کو پابند رکھنا، حلال سننا، حلال دیکھنا، حلال چیز کو ہی تھامنا، زندگی کے کس کس مرحلے میں روزانہ کی بنیاد پر ہر شخص کو ان حدود کا خیال رکھنا، تو یقیناً یہ امتحان انسان کے لیے بسا اوقات بہت مشکل ہو جاتا۔ اور دنیا کی رنگینی اور فوری ملنے والا فائدہ انسان کو فطرتاً اچھا لگتا، اور اس کو چھوڑنا اور آخرت کے اوپر فوکس کرنا یہ مشکل ہو جاتا۔ اسی لیے فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ تم فوری ملنے والی چیز کو بہت پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ کیا ہے والآخرۃ خیر وابقی، آخرت تو زیادہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ تو ایسے میں امتحان میں کیسے پاس ہوا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے ہونے کا بھی بتا دیا، ناکام ہونے والوں کی مثالیں بھی دے دی، ان کا جن چیزوں پر بھروسہ ہے ان کے ناپائیدار ہونے کے حوالے سے بھی مثال دے دی۔ اب غور کرنے والے کے ذہن میں لازماً یہ سوال اٹھتا ہے، پھر میں کیسے اور کیوں کر اس امتحان میں کامیاب ہو سکتا؟ تو فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، چند کام کرنے ہوں گے، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ آپ کی طرف جو کتاب وحی کی جا رہی ہے آپ اس کی تلاوت کریں۔ اور یہ قاعدہ معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کچھ احکامات دیتے ہیں، اور مخاطب آپ کی امت بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی عمل خالص صرف آپ کے لیے ہے اور امت کے لیے نہیں ہے تو اس کی وضاحت کر دی جاتی، جس طرح قرآن نے فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ جو نکاح زیادہ تعداد میں 4 سے زائد، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خالص صرف آپ کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر قرآن مجید میں کہیں پر صرف آپ کو مخاطب کیا گیا ہے
تو آپ کے ذریعے آپ کی امت کو بھی مخاطب کیا جا رہا. تو فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پہلا کام یہ ہے جو آپ کی طرف سے کتاب میں وحی کی جا رہی ہے آپ اس کی تلاوت کیجیے. دنیا کے اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس زندگی کو گزارنے کے لیے جو دستور دیا گیا ہے، جو مینول دیا گیا ہے، جو تعلیمات دی گئی ہیں، انسان اس کو پڑھے اور جانے اور سیکھے کہ اللہ رب العزت کا اس سے مطالبہ کیا. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ کمپنی اپنی پروڈکٹ کے ساتھ اس کا مینول دیتی، اس میں تعلیمات لکھی ہوتی ہیں، انسٹرکشنز ہوتی، کیا آپ نے اس چیز کو کیسے استعمال کرنا، اس میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور اس کے کون کون سے پارٹس، کیا کیا فنکشن سر انجام دیتے ہیں، اس کی پرفارمنس کیا ہے، کتنا آپ اس پر لوڈ ڈال سکتے ہیں، کتنا نہیں لوڈ ڈال سکتے، یہ ساری تفصیل ہوتی. اللہ نے اپنی مخلوق انسان کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو اس کے ساتھ ایک کتاب نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب کو اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو پڑھ کر خود عمل کر کے صحابہ کرام کو پریکٹیکلی پرفارم کر کے دکھایا ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر ان امتحانوں میں، آزمائشوں میں کیا رد عمل دینا ہے، کس طرح کام کرنا ہے تو کامیابی ملے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی آیات سیکھتے تھے، اس کا معنی اور مطلب سیکھتے تھے، اور پھر بار بار اس کی تلاوت کرتے تھے تاکہ وہ سبق پکا ہو جائے، یاد رہے، اور پھر اس کے مطابق زندگی میں عمل کرتے تھے. اور ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کہ اس کی گارنٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، خیر القرون قرنی، سب سے بہتر دور میرا دور ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ موجود. اس لیے دنیا کی اس زندگی کے امتحانوں کو پہچاننے کے لیے، اس میں صحیح راستے کو اپنانے کے لیے، حلال اور حرام کی تمیز کو سمجھنے کے لیے اللہ کی طرف سے جو کچھ وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کرنی پڑے گی، اس کو پڑھنا پڑے گا. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کی محض تلاوت بھی فائدہ دیتی، اور وہ اجر و ثواب کا باعث کہ ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا أَقُولُ أَلِفْ لَامْ مِيمْ حَرْفٌ بَلْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ. یہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف لام میم 3 حروف ہے. صرف الف لام میم کی تلاوت کرنے والے کو 30 نیکیاں ملتی، اور یہ کم از کم ہے. اخلاص کے ساتھ جتنی اللہ رب العزت پڑھنے والے کو اس کے اخلاص کے مطابق بہت زیادہ اجر عطا فرمائے. لیکن اس کے ساتھ اس کو سمجھنا، اس کے معانی اور مطالب کو سیکھنا، اللہ نے کیا مطالبہ کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کر. میری اور آپ کی زندگی میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور جب ہم پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو پھر اس کے متعلق گفتگو کرتے. اگر کوئی شخص کسی موضوع پر گفتگو کرنے لگے اور ہم یہ جانیں کہ اس کا اس بارے میں مطالعہ کوئی نہیں ہے، اس کے پاس علم کوئی نہیں ہے، تو ہم اس کو یہ استحقاق نہیں دیتے کہ وہ اس بارے میں گفتگو کر سکے. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم ایمان اور اسلام کے دعوے میں داخل تو ہوتے ہیں لیکن قرآن کے بغیر اور اللہ کے رسول کے فرمان کے بغیر.
اور پھر جب زندگی میں امتحان آئے تو اس کو پہلے امتحان کے طور پہ سمجھنے میں بڑا دیر لگ جاتی ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس امتحان میں بالکل ناکام ہو کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو کتاب اور سنت کی رہنمائی دستیاب نہیں ہوتی۔ اور اس رہنمائی کے دستیاب نہ ہونے کی بنیادی وجہ میں اور آپ خود۔ اس لیے جو سورت کے شروع میں فرمایا تھا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان کی نجات ہو جائے گی صرف اس بات پر کہ وہ کہیں کہ وہ مومن ہیں اور اللہ ان کو آزمائے گا نہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا تھا، انہوں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ بغیر آزمائش کے صرف دعوی ایمان کرنے سے ان کی نجات ہو جائے؟ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی آخرت میں نجات ہو جائے، وہ جنت میں چلا جائے، وہ جہنم سے بچ جائے۔ اس نجات کے لیے جو رہنما کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے پڑھ کے صحابہ کو سنائی، اس پر عمل کر کے دکھایا، اس کے متعلق میں کتنا سیریس ہوں ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی مطلوب زندگی گزار سکیں جس کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے، جبکہ ہماری زندگی میں اللہ کی کتاب کا کوئی حصہ نہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر اس کتاب کو پڑھنے اور سیکھنے کا کوئی حصہ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرب تھے، عربی زبان بہترین جانتے تھے، اس کے باوجود قرآن مجید کے معانی اور مطالب اور اللہ کا مقصود اس کو جاننے کے لیے باضابطہ علم حاصل کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال سے زائد عرصے میں سے سورہ بقرہ کا علم حاصل کیا۔ کیا ان کو عربی زبان نہیں آتی تھی؟ وہ تو سادی جب تلاوت کرتے تھے تو ان کو سمجھ آتی تھی کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، لیکن گہرائی کے ساتھ ایک ایک آیت کا مطلب سمجھنا، اس سے کیا اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے، کیا قانون ہے جو اللہ نے اس آیت کے ذریعے نازل کیا ہے، اس چیز کے لیے باضابطہ طور پر اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرنا پڑتا۔ اور یہ بات جان لیں، اس تعلق کو اپنی زندگی میں پریورٹی پہ رکھنا پڑتا، یہ کوئی سیکنڈری چیز نہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ یہ کتاب، جب تک انسان اس کو اپنا امام نہیں بنا تھا، جب تک انسان اس کو اپنے سامنے گائیڈ کرنے والا نہیں بنا تھا، اس وقت تک یہ اس سے رہنمائی نہیں حاصل کر سکتا۔ اور یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس کتاب کو، اللہ کی کتاب کو اپنے سامنے اپنا امام بناتا ہے، یہ قیادت کرتی ہی اسے جنت میں لے جاتی ہے، اور جو اس کو پس پشت رکھتا ہے یہ اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جاتی۔ آپشنز 2 ہی ہیں، انسان اللہ کی کتاب کو وہ اہمیت دے، اور اہمیت دینے کا مطلب اس کو چومنا چاٹنا، اچھے سے غلاف کے اندر لپیٹ کر رکھنا، اونچی جگہ رکھنا، اس کی طرف کمر نہ کرنا، صرف یہ نہیں۔ اللہ کی کتاب کا ادب یہ اس کا صرف ایک تقاضا ہے، اس کا اصل ادب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کے احکامات کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق زندگی میں فیصلے کیے۔ آپ کہتے ہیں فلاں میرا لیڈر ہے، وہ کوئی فیصلہ کرتا، بندہ مانے ہی نہ، کہ جی نہیں میرا دل نہیں کرتا اس کو ماننے، تو اس کو کیسے لیڈر مانا؟
لیڈر تو تب مانا ہے جو فیصلہ وہ کرے اس کو تسلیم کرنا. اور اگر لیڈر کو بندہ غلاف کے اندر لپیٹ کر کسی اونچی جگہ بٹھا دے اور اس کو چھو کر تبرک والا معاملہ اس کے ساتھ کر لے اور باقی نہ اس کی سنے نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھے، تو ہم اس بندے کو اس کے دعوے میں سچا مان لیں. تو پہلی چیز اللہ نے بتائی اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ. دوسری بات نماز کو قائم کرو. دنیا کی زندگی میں نماز یہ وہ پریکٹیکل تربیتی ماحول ہے جو اللہ تعالیٰ نے روزانہ کی بنیاد پر 5 وقت ایک مسلمان کو دیا. اس لیے جو اس کو قائم کرتا ہے وہ دین کی باقی ساری چیزوں کو بھی قائم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. جو اپنی نمازوں کو گرا دیتا ہے وہ دین کے باقی احکامات کو بھی گرا دیتا ہے. روزانہ 5 نمازیں یہ وہ لٹمس ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں. اور متعدد بات اس پر بات ہو چکی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. دوسری جگہ پر بھی جہاں پہ حکم دیا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرو. قائم کرنے میں کچھ شرطیں ہیں. سب سے پہلے نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے. نماز پڑھتا ہوں کبھی کسی وقت پہ کبھی کسی وقت. کچھ نمازیں بالخصوص قضا کر کے پڑھتا ہوں. فجر پہ اٹھا نہیں جاتا جی کیا کرے، رات بہت لیٹ ہو جاتے، پورا دن کے تھکے ہوئے ہوتے، جلدی سو جاتا ہوتا ہوں، نہیں پڑھ سکتا. عصر پہ کاروبار میں ہوتا ہوں، جاب کا وہ آخری ٹائم ہوتا ہے، جلدی جلدی چیزیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں، نہیں ٹائم پہ پڑھ سکتا. کتنے بہانے ہیں جو ہم نے کھڑے ہوئے. اقیم الصلاۃ، نماز کو وقت پہ پڑھنا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. دوسری شرط مسلمان مرد کے لیے نماز کو با جماعت مسجد میں آ کر پڑھنا. بغیر شرعی عذر کے مسجد سے چھوڑ کر انفرادی نماز پڑھنا یا گھر کے اندر ہی مسلسل جماعت کراتے رہنا یا دفتر کی جو جگہ جو ہے وہاں جماعت کرا لینا اور مسجد نہ جانا جبکہ مسجد قریب ہے، یہ شرعاً درست نہیں. اور یہ حدیث متعدد بار ہم سن چکے ہیں. نابینا صحابی اللہ کے رسول کے پاس آ رہے ہیں، آ کر اپنے عذر بیان کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، میرے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں جو 5 وقت مجھے ہاتھ سے پکڑ کر مسجد نبوی لا سکے. مسجد نبوی اور میرے گھر کے درمیان ایسے راستہ ہے جو ناہموار ہے، ٹھوکر بھی لگتی ہے، نابینا آدمی ہوں، دیکھ نہیں پاتا. کیا میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کر؟ آپ نے فرمایا اتسمع النداء، اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا جی اذان کی آواز تو سنتا ہوں. فرمایا پھر تمہیں مسجد میں آ کر ہی نماز پڑھنی پڑے گی. ہماری آنکھیں سلامت، اللہ نے سواریاں دی ہوئی، ہمارے رستے بھی ناہموار نہیں ہیں، مسجدیں بھی گھروں کے قریب ہیں. اذان سننے کے بعد جماعت کے کھڑے ہونے تک اتنا وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر سے نکل کر مسجد پہنچ سکے. پھر بھی نمازیں جماعت کے ساتھ چھوڑنا، اس بندے کا اللہ کے ہاں کوئی عذر. اور تیسری بات نماز سیکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھ. اپنی مرضی کی نمازیں جیسے بچپن میں کسی نے سکھا دی بس ویسی، جس نے کچھ کہا ہم نے ویسے پڑھ لی، بغیر سیکھے پڑھ رہے ہیں. ہم کتنے لوگ یہاں بیٹھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کتنا وقت نماز کو سیکھنے کے لیے لگایا. باقاعدہ طور پر بیٹھ کے پڑھا ہو کہ اتنا اہم معاملہ ہے، دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آپ نے کیسے نماز پڑھی؟
رکوع اور سجود کا کیا اہتمام ہے، کیا آپ اس کے اندر پڑھتے تھے؟ ہم نے تسلی کے ساتھ سیکھا ہو کہ ہم نے یہ نماز پڑھنی۔ 10 صحابہ کرام بیٹھے ہیں، سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نماز پڑھتے دیکھا ہے، پھر بھی ان میں سے ایک اٹھتے کہتے میں تم میں سب سے زیادہ اچھی نماز پڑھ کے دکھا سکتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھی۔ باقیوں یہ نہیں کہا کہ جی ہم نے بھی تو دیکھی ہی ہے، کہا پڑھ کے دکھائیں تاکہ ہم دوبارہ سے سیکھ لیں، کوئی غلطی ہو تو ہم اصلاح کر لیں۔ انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی، باقی ساروں نے مہر ثبت کی کہ واقعتاً آپ درست کہتے تھے، آپ نے بالکل رسول اللہ والی نماز پڑھی۔ یہ سیکھنے کا عمل، یہ سیکھنی پڑتی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً یہ نماز فحاشی اور نافرمانی کے کاموں سے روکتی ہے۔ امتحان تو یہی ہے نا کہ ہم ایمان میں تمہیں پرکھیں گے، آزمائیں گے۔ سب سے زیادہ انسان ان باتوں پہ آزمایا جاتا ہے، نفسانی خواہشات۔ انسان کا جی کرتا ہے میں یہ کروں، میرا جی کرتا ہے میں یہ کروں۔ کتنے اللہ کے بندے اور بندیاں ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دے، چھوٹ نہیں رہا۔ یہ جو گناہ کا نہ چھوٹنا ہے، غلطی کو جانتے ہوئے بھی اس کے اوپر مصر رہنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو فحاشی اور منکر سے روک دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے کہا، مسند احمد کی روایت، کہ اللہ کے رسول ایک بندہ ہے نماز بھی پڑھتا ہے اور رات ہوتی ہے تو جا کے چوریاں بھی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو نماز پڑھنے دو، اس کی نماز اس کو اس چوری سے روک دے گی۔ اگر نماز پڑھتا رہا تو نماز یہ تربیت کر دے گی کہ میں نے چوری نہیں کر۔ جس بندے نے صحیح نماز پڑھنی، دل کے حضوری کے ساتھ نماز پڑھنی، اللہ کے سامنے حاضری سمجھتے ہوئے پڑھنی، جیسے ہی وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اس کو شرم نہیں آئے گی کہ ابھی میں کیا کر کے آیا ہوں۔ اگلی نماز کے ٹائم کھڑا ہوگا اس کو پھر شرم آئے گی کہ ابھی ایک تو پڑھ کے گیا تھا، دوسری کے درمیان میں نے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی۔ دل ملامت کرتا ہے، پھر انسان رکتا ہے، ابھی میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، یہ غلط چیز دیکھ رہا ہوں، غلط چیز سن رہا ہوں، ابھی اذان ہوگی اٹھ کے پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، کس منہ کے ساتھ جاؤں گا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اور پھر یہ نماز انسان کی تربیت کرتی ہے۔ جب سارے کام چھوڑ کر وضو کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر صرف وہ کیا ہے جس کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ اکبر جب کہہ دیا، تکبیر تحریمہ اس کو کہتے ہیں، وہ تکبیر جس کے بعد بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، بات چیت کرنا حرام ہے، کھانا پینا حرام ہے، ادھر ادھر دیکھنا حرام ہے۔ اس ایک تکبیر نے کتنا کچھ میرے لیے حرام کر دیا۔ اس نماز کے بعد کیا مجھے کھلی چھٹی مل گئی کہ میں جو کچھ مرضی کرتا رہوں؟ جس رب نے نماز کے اندر بہت ساری حلال چیزیں، گفتگو کرنا حلال ہے، کھانا پینا حلال ہے، ادھر ادھر دیکھنا حلال ہے، لیکن نماز کے دوران اس سے مجھے روک دیا تھا، اسی رب نے مجھے یہ بتایا ہے کہ نماز کے بعد مسجد سے باہر نکل کے فلاں فلاں چیز حرام۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز روکتی ہے اگر صحیح طریقے سے پڑھی جائے۔ اور علماء یہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ بہت عرصہ نمازی بھی ہے اور اس سے کوئی حرام چیز مطلقاً نہیں چھوٹ رہی، مسلسل کر رہا ہے، تو وہ جانے کہ اس کی نماز میں کوئی نہ کوئی کمی اور کوتاہی ہے، وگرنہ اللہ کا فرمان سچا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز۔
اس آیت کے اس حصے کے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں مفسرین۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے ذکر کی فضیلت، کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے تو اس کا ذکر بھی سب سے بڑا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، جس کی ذات سب سے عظیم ہے اس کا ذکر بھی سب سے عظیم۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ذکر کرنے سے کیا ہوگا، اور خود جہاں کسی بڑے کے پاس ہوں اس کے تذکرے کر رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، کہ کسی بڑے، کسی صاحب اختیار کے سامنے اس کی چاپلوسی کرنے، اس کے تذکرے کرنے، اس کا نام لینے، اس کی تعریفیں کرنے سے وہ کچھ نہ کچھ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ کسی کو اپنی حمد پسند نہیں ہے، سب سے زیادہ اللہ کو اپنی حمد پسند ہے۔ جو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ سب سے عظیم کام کرتا ہے، اور اللہ رب العزت ہی اس کے لائق ہیں کہ اللہ کی حمد بیان کی جائے، اللہ کی تعریفیں بیان کی جائے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور پیچھے کے ساتھ جوڑیں، نماز کیوں نہ انسان کو فحاشی اور برائی کے کاموں سے روکے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے جو کسی چیز سے انسان کو روک سکتی ہے۔ اور نماز کے متعلق فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، آپ نماز کو قائم کریں میرے ذکر کے لیے۔ تو جو اللہ کے ذکر پہ آ جاتا ہے وہ ساری کمزوریوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ امتحان میں پاس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ امتحان میں پاس ہونے کا وظیفہ اللہ کا ذکر، اور کیوں نہ ہو، دوسرا معنی مفسرین نے کیا ہے، یہاں پر فاعل اللہ کی ذات ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا بندے کو یاد کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب بندہ نماز قائم کرتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو یاد کرتا ہے۔ جس کو اللہ رب العزت یاد رکھے وہ کسی امتحان میں فیل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں۔ اور حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جا آدم کے بیٹا جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا، اگر وہ مجھے کسی مجلس کے اندر یاد کرتا ہے تو میں اسے اس مجلس سے بہتر مجلس کے اندر یاد کرتا ہوں، یعنی ملأ اعلیٰ کی مجلس کے اندر اس کا تذکرہ ہوتا۔ اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ انسان کی شرف کا کیا کہنا ہے کہ ہم یہاں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی بات کریں، اور ملأ اعلیٰ کے اندر اللہ رب العزت خود سے ہمارا تذکرہ فرمائے، نام لے کر ذکر ہو، اس سے بڑا کوئی شرف ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا یاد کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ دنیا کے ہر امتحان کے اندر باہر نکلنے کا رستہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہے، اور جب اللہ بندے کو یاد کر لے اللہ اس کے لیے رستے نکال دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہنے پر اللہ نے کیسے باہر نکالا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہنے پر آگ سے کیسے سلامتی کے ساتھ باہر نکالا؟ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے نرغے کے اندر سے قتل کرنے کے لیے سارے قبائل جمع ہیں، رات کے اندھیرے میں اللہ رب العزت نے اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لے کر نکلے ہیں، کیسے سلامتی کے ساتھ باہر نکالا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ میری اور آپ کی کوئی آزمائشیں اس سے بڑی ہیں؟ اللہ کے ذکر کی طرف توجہ دیں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں، نماز کو قائم کریں، اور ان کو صرف ایک عبادت کے یا ریچول کے طور پہ نہ کریں، بلکہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق استوار کرنے کے طور پہ، اللہ کا حکم سمجھ کے کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کریں، تبھی جا کر دنیا کی یہ زندگی اور اس کے امتحان میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے، اور اس میں ہم وہ کر سکیں گے جس کا اللہ نے کرنے کا مطالبہ کیا ہے، توفیق میسر آئے گی، گناہ کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا، اس کی نفرت دل میں پیدا ہو جائے گی، نیکی کی محبت دل کے اندر پیدا ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت کی محبت دل میں ہو۔ فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون، یاد رکھو اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے، یہ جان کر
پہچان کر سمجھ کر عمل کرو گے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور مسجد سے باہر نکل کے اس کو بھول جاؤ گے اور اپنی منمانی کرو گے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور اس کے مطابق ہی اللہ نے پھر انسان کے ساتھ معاملہ کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اس آیت کے مصداق اللہ کی کتاب کے ساتھ، نماز کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ وہ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس کا اس نے مطالبہ کیا ہے اور جس کے نتیجے میں وہ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على